السلام علیکم کلاس 2۔ آج ہم پڑھیں گے 5واں سبق۔ ہمارے جس سبق کا نام ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلیں پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سندھ کے مشہور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی 1689 میں حالہ کے نزدیک ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید حبیب تھا۔ آپ بچپن ہی سے نیک تھے۔ آپ نے اپنا اکثر وقت بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد حیدرآباد کے قریبی علاقے حالہ میں موجود ایک ٹیلے پر رہنے لگے۔ آپ سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے لوگ اس ٹیلے کے ارد گرد آباد ہونے لگے۔ اس طرح یہاں ایک نئی بستی بن گئی جسے بٹ شاہ کا نام دے دیا گیا۔ آپ نے جو شاعری کی اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے، نیکی کرنے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کا سبق دیا۔ آپ کی شاعری کی کتاب کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں چھپ چکا ہے۔ یہ کلام شاہ جو رسالوں کے نام سے سندھی زبان میں موجود ہے۔ آپ کا یہ کلام سب سے پہلے جرمنی میں ڈاکٹر ٹرمپ نے چھپوایا۔ شاہ جو رسالوں کے ہزاروں ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ چھپوایا۔ شاہ جو رسالوں کے ہزاروں ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ سندھی کے نامور شاعر شیخ ایاز نے کیا ہے۔ آپ کا انتقال 1165 مطابق 1756 میں ہوا۔ 2 سال بعد آپ کے مقبرے کو غلام شاہ کلہوڑوں نے تعمیر کرایا۔ یہاں ہر سال 14 صفر کو آپ کا عرس بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ آپ کی مزار کے پاس ایک علمی ادارہ، عجائب گھر اور دستکاری مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ چلیں اب ہماری یہ ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہے ہماری مشق۔ یہاں ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ پہلا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب یہاں موجود ہے۔ تو اس کا جواب ہے آپ کے والد کا نام سید حبیب تھا۔ اب ہمارا دوسرا سوال ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کس زبان کے شاعر تھے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے شاعر تھے۔ شاہ جو رسالوں کا اردو ترجمہ کس شاعر نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس کا اردو ترجمہ سندھی کے نامور شاعر شیخ ایاز نے کیا ہے۔ اب ہمارا چوتھا سوال ہے شاہ جو رسالوں کا سب سے پہلے
کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ آپ کا اب لاسٹ سوال ہے، آپ کا عرس ہر سال کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہاں ہر سال 14 صفر کو آپ کا عرس بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارے سوال کا جواب۔ اب ہم نے خالی جگہیں پر کرنی ہیں۔ خالی جگہوں میں درست لفظ لکھیں۔ پہلا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی 1689 میں ڈیش میں پیدا ہوئے۔ تو اس میں کیا آئے گا؟ اس کا جواب یہاں بھی ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے نا، شاہ عبداللطیف بھٹائی 1689 میں حالہ کے نزدیک ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ اب نیکسٹ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا انتقال ڈیش میں ہوا۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے آپ کا انتقال 1165 مطابق 1756 میں ہوا۔ اب نیکسٹ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے بیش تھے۔ تو اس میں آئے گا شاعر۔ نیکسٹ شاہ جو رسالو ڈیش زبان میں ہے۔ نیکسٹ ہے واحد کے جمع لکھیے۔ جیسے کہ یہ واحد ہے، ہم نے یہاں اس کی جمع لکھنی ہے۔ بستی بستیاں، زبان زبانیں، نام ناموں، سال سالوں، بزرگ بزرگوں۔ اب نیکسٹ ہے خوش خط لکھیے۔ جیسا کہ شاہ جو رسالو، موجود، صوفی، شاعر، بزرگ، ان سب کے ہم نے لکھنے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے ان الفاظ کے جملے لکھیے۔ زبان جرمنی، شاعر احترام پیدا۔ ہم نے یہاں ایک لائن کا جملہ لکھنا ہے جس میں زبان کا لفظ آتا ہو۔ چاہیں تو ہم یہ لیسن میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لکھ دیں گے یہ کلام شاہ جو رسالو کے نام سے سندھی زبان میں موجود ہے۔ جیسا کہ یہاں آیا ہے زبان، اس طرح ہم نے یہ سارے جملے لکھنے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ان سب کے لکھ لینے ہیں۔ جرمنی، شاعر، احترام پیدا۔ چلے میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ جرمنی جیسا کہ یہاں لکھا ہے آپ کا یہ کلام سب سے پہلے جرمنی میں ڈاکٹر ٹرم نے چھپوایا۔ یہاں آیا ہے نا جرمنی، جملے میں آیا ہے جس طرح۔
اس طرح ہم نے یہاں لکھ دینا ہے۔ اب تیسرا ہے شائع، احترام، پیدا، یہ سارے آپ نے اسی طرح لکھ دینے ہیں۔ چلیں آج کا ہمارا لیسن ہوا ہے کمپلیٹ۔ پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔